اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اما بعد، حدیث نمبر 333 آج ہم پڑھ رہے ہیں، جو باب نمبر 40 کے تحت آئی ہیں. لیکن اور یہ باب جو ہے یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ والدین اور کے ساتھ احسان اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کے بارے میں یہ باب جو ہے یہ چل رہا ہے. تو ابھی اسی ضمن میں ہم آج حدیث نمبر 332 سے آغاز کر رہے ہیں، اور یہ حدیث حضرت ابو عبداللہ عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں، قال سمعت رسول اللہ جہارا غیر سر یقول ان آل بنی فلان لیسوا باولیاء انما ولی اللہ والصالح المؤمنین ولکن لهم رحم ابلھا ببلالھا. متفق علیہ. حضرت ابو عبداللہ عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلے طور پر فرماتے سنا کہ خفیہ نہیں کہ آل بنی فلاں میرے دوست نہیں، میرا دوست تو اللہ تعالیٰ اور نیک مومن ہے، البتہ ان کی رشتہ داری ہے جس کا لحاظ میں رکھوں گا. اور یہی جو ہمارا باب چل رہا ہے اس کا عنوان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا، میں نہ کسی سے یہ چھپاتا ہوں نہ یہ چیز خفیہ ہے کہ فلاں شخص جو ہے یا فلاں قبیلہ جو ہے وہ میرا دوست نہیں، ان کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہوں گے، کیونکہ دوستی کے لحاظ سے تو سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ میرا دوست ہے، اور اس کے بعد نیک مومن ہیں. دوستی کا تعلق جو ہے وہ بہت دفعہ ہم قرآن اور حدیث سے پڑھ چکے ہیں کہ ایسے دوست ہونے چاہیے جو کہ انسان کو نیکی کی طرف لے جانے والے ہوں، اللہ سے جوڑنے والے ہوں، اور اسی کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے ہمیں. تو بہترین دنیا میں اگر کوئی سرمایہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی جو دوستی ہے، اس کے بعد دوستی کے لحاظ سے تو بہترین وہ مومن دوست ہیں جو انسان کو اللہ کے ساتھ جوڑنے والے ہوں. تو فرمایا کہ فلاں شخص جو ہے وہ میرا دوست نہیں تو کوئی بات نہیں، میرا دوست تو اللہ تعالیٰ اور نیک مومن ہے، البتہ وہی لوگ جو میرے دوست نہیں ہیں ان سے اگر میری خون کی رشتہ داری ہے تو میں اس کا لحاظ رکھوں گا، میں یہ رشتہ جو ہے نبھاتا رہوں گا کہ ان کے جو حقوق ہیں بطور رشتہ داری کے، خون کے تعلق کے، وہ تو میں نبھاتا رہوں گا، چاہے میری ان کے ساتھ دوستی ہے یا نہیں ہے، وہ الگ بات ہے. دوستی کے لیے میرے پاس اللہ بھی ہے اور اللہ کے
نیک لوگ بھی ہیں، لیکن صلہ رحمی کا جو تعلق ہے اس کو پیش نظر رکھ کے میں ان کے جو حقوق بنتے ہیں وہ میں ادا کرتا رہوں گا۔ دیکھ لیجئے اب یہ جو صلہ رحمی ہے، جو خون کے حوالے سے جو رشتہ داریاں ہیں ان کی کس قدر اہمیت ہمیں بتائی جا رہی ہے، اور آج کل تو یہ سلسلہ ہی بن گیا ہے کہ ہم سب سے پہلے رشتہ داروں سے ہی کٹتے ہیں، نہیں ملتے تو نہ ملے، کوئی پرواہ نہیں۔ ہاں، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جن کے ساتھ رشتہ داری دوستی بھی ہو، دوستی تو دل ملنے کی بات ہوتی ہے، ہم مزاج اور ہم مشرب جو لوگ ہوتے ہیں انہیں سے دوستیاں ہوتی ہیں، لیکن جو تو تعلق ہے رشتہ داری کا وہ اپنی جگہ ہے، اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے چاہے کیسا بھی سلوک کر رہا ہو۔ چلیے اگلی حدیث جو ہے یہ حدیث نمبر 333، حضرت ابو ایوب خالد بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور آگ سے دور کر دے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرا، اور نماز کو قائم کر اور زکوٰۃ ادا کرتا رہ اور صلہ رحمی کیا کر۔ سبحان اللہ۔ تو یعنی یہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں انسان کے ذمہ، کہ اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اس کا سب سے بڑا حق ہے کہ اس کے آگے اپنے سر کو جھکا دیا جائے، اپنے ناک کو، اپنے ماتھے کو زمین کے ساتھ رگڑ کے یہ اظہار کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ میں کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے تو ہے۔ ہاں، اور اس کا بہترین مظہر کیا ہوتا ہے؟ نماز، کہ دن میں 5 مرتبہ انسان اپنی غلامی کا، اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے، سر جھکا کے، کھڑا ہو کے بھی، رکوع کی حالت میں بھی، سجدے کی حالت میں بھی، ہاں، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، اور نماز قائم کر اور زکوٰۃ ادا کرتا رہ۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ بندوں کا حق، اور صلہ رحمی کیا کر، یعنی حقوق العباد میں صلہ رحمی کا پھر یہاں پر تذکرہ آ گیا اسپیسیفکلی، خاص طور پر، کیونکہ یہ تو اب دین کی بنیادی قدر ہے، نماز، زکوٰۃ اور نماز اور زکوٰۃ کے بعد اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بعد صلہ رحمی، بار بار آپ یہی دیکھ رہے ہیں۔ تو اب یہ جو کام بتائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کس بات کے جواب میں یہ بتائے کہ جس شخص نے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور آگ سے بچا لے، تو فرمایا کہ اگر جنت میں جانا ہے اور آگ سے بچنا ہے تو یہ سارے کام کر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، نماز زکوٰۃ کی پابندی کر اور صلہ رحمی کر۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے کام کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم بھی بے کھٹکے جنت میں داخل ہو سکیں۔ حدیث نمبر 334، حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص روزہ افطار کرے تو اسے کھجور سے افطار کرنا چاہیے، کیونکہ وہ برکت والی چیز ہے، اور اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی کے ساتھ، اس لیے کہ وہ پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے۔ اور مزید فرمایا، مسکین پر صدقہ کرنا ایک صدقہ ہے اور رشتہ دار پر صدقہ 2 صدقے ہیں، ایک صدقہ اور دوسرے صلہ رحمی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بعض کا دیکھیے، اب حدیث جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ایک حدیث میں 2-3 ٹاپکس آگے مختلف موضوعات کے اوپر بات ہو رہی ہے، تو جب
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہوتے تو کوئی سوال کرتا تھا تو آگے سے آپ جواب دیتے تھے، تو اس میں بھی بعض اوقات کوئی اور اس جواب میں چیز شامل ہو جاتی تھی جیسے. تو اس طرح اب یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ روزہ افطار کرنے کی بات ہو رہی ہے، لیکن ساتھ ہی اس کے ایک اور بھی اچھی بات بتا دی. یعنی موقع ہے، کوئی سن رہا ہے نا، کسی نے فرض کرے ہو سکتا ہے یہاں کے پوچھا ہو، کیونکہ یہاں جو حدیث ہیں وہ بعض مکمل ہیں اور بعض مکمل نہیں ہیں، بعض لمبی حدیثوں کے کچھ پورشنز ہیں جو کہ یہاں بیان کی گئے ہیں. تو اب اس میں بھی ہو سکتا ہے کسی نے پوچھا ہو کہ روزہ کس چیز سے افطار کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ کھجور سے افطار کرو. اب کھجور جو ہے نا، ایک تو وہاں پر میسر بھی لوگوں کو کھجور ہی ہوتی تھی، اور کھجور اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت بنائی ہے، اور وہ لوگ جو کہ جن کا کہ گزارا ہی کھجور اور پانی بھی، دیکھو ان دونوں چیزوں کا یہاں ذکر آ گیا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی فرمایا تھا کہ ہمارے گھر میں تو 2-3 چاند گزر جاتے تھے، 2-3 مہینے گزر جاتے تھے اور ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، ہم تو 2 چیزوں پر گزارا کرتے تھے، اور وہ 2 چیزیں تھی کیا تھی؟ کھجور اور پانی. تو کھجور کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی غذائیت رکھی ہوئی ہے، اتنی انرجی رکھی ہوئی ہے کہ واقعی آپ کچھ اور نہ لیں تو کھجور ہی آپ کو انرجی پوری آپ کو بہم پہنچا دیتی ہے. وہ تمام جو آپ کو نیوٹرینٹس چاہیے ہوتے ہیں وہ اس کے ذریعے آپ کو مل جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے غزوہ تبوک کے موقع پر تو بطور راشن آدھی کھجور ایک صحابی کو ملتی تھی، اور سوچئے پورا دن وہ اس کو چوستے تھے، بار بار وہ اس کو چوستے رہتے تھے کہ تھوڑا تھوڑا اندر اس کا جو اثر ہے وہ جاتا رہے اور غذائیت ملتی رہے. تو اللہ نے اتنی برکت والا یہ فروٹ ہے، اور ہم تو واقعی شوق سے کھا ہی لیتے ہیں، اور خاص طور پر اگر ہمیں مکہ مدینے کی کھجور نظر آ جائے تو بطور تبرک تو بہت ہی مزہ ہوتا ہے. اور پہلے تو عام سی کھجوریں ہوتی تھی، اب تو آپ کو پتہ کیسی کیسی مختلف ورائٹی اس کے اندر آ گئی ہے، ہر ایک کی شکل، رنگ، ذائقہ مختلف ہے. تو ابھی آ کے ہمیں پتہ چلا کہ اجوا کھجور کیا ہوتی ہے اور برنی کھجور کیا ہوتی ہے، ان کی کیا اہمیت ہوتی ہے، پہلے پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا تھا. تو اب یہ کھجور جو ہے، جب انسان روزہ افطار کرتا ہے تو اس وقت اس کی سارے دن کی جو بھوک پیاس ہوتی ہے اس کو ایک دم سے یہ کھجور لینے سے انرجی مل جاتی ہے، اور اوپر سے پانی مل جائے تو کیا ہی بات ہے، دونوں چیزیں پوری ہوگی. پھر پانی مل گیا تو کتنی پیاری دعائیں آپ نے سکھا دیں. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. ہاں، کہ میری پیاس بجھ گئی، میری رگیں جو ہیں وہ تر ہو گئیں، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر میرے لیے اجر ثابت ہو گیا. دعا یاد ہے سب کو؟ یہ نہیں یاد تو یاد کر لیجئے. جیسے ہی کچھ آپ کھاتے کھجور سے روزہ عموماً ہم بھی کھولتے ہیں سنت کی تکمیل کے لیے، اور جلدی سے اگر کھجور بھی نہ ہو تو کیا ہوتا، بعض بھائی آپ وضو کر رہے ہوتے ہیں، واش روم میں ہوتے ہیں، تو باعث سے آواز آتی ہے کہ بھی روزہ افطار ہو گیا، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ فٹافٹ پانی کا ایک چلو لے کے وہیں سے پی لیتے ہیں. تو اس سے بھی افطار ہو جاتا ہے. اور ہم اب جو اتنی طرح طرح کی جو ورائٹیز اپنے دسترخوان پہ رکھتے ہیں، وہ اب ہمارے اللہ تعالیٰ کی جو فراوانیاں ہمیں عطا کی ہوئی ہیں رزق کے معاملے میں، اس کا شکر بجا لاتے ہوئے ان کو انجوائے کرتے ہیں. ورنہ یہی 2 چیزیں کافی ہیں، کھجور اور پانی. اور زمزم مل جائے تو کیا ہی بات ہے. لیکن ہمارے بچوں کو میں دیکھتی ہوں کہ ان کو کھجور سے دلچسپی نہیں ہے. ان کو جگہ چاکلیٹ مل جائے نا تو وہ زیادہ خوش ہوتے ہیں. اس لیے میں اپنے بچوں کو بھی جنت کی جب باتیں بتاتی ہوں تو وہاں کے عام پھلوں کا ذکر نہیں میں کرتی. میں کہتی ہوں جب ہم جنت میں جائیں گے تو وہاں آئس کریم کے پہاڑ ہوں گے اور چاکلیٹ ہوں گی اتنے زیادہ، جس طرح کی چاہیں آپ
لیں تو وہ کرے تو وہ اتنے خوش ہوتے ہیں سن کے کہ چاکلیٹ اور آئس کریم مل جائے تو اور کیا چاہیے ہمیں. تو لیکن بچوں کو کھجور کا عادی بنائیں. یہ جنت کا پھل ہے اور یہ مدینے کا پھل ہے، اور یہ وہ پھل ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پچھلی دفعہ ہم پڑھے تھے حضرت طلحہ انصاری کے باغ میں جاتے تھے تو وہاں یہ کھجوریں ہی تو کھاتے تھے، تازہ تازہ کھجوریں اور ان کے کنویں کا پانی، اور پھر شکر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. ہاں، سورۃ تکاثر میں آخر میں آتا ہے نا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ اس روز تم سے جو نعیم نعمتیں ملی ہوئی ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور آپ اس وقت یہی کھجوریں اور پانی ہی تلاوت فرما رہے تھے. اللہ تیری شان. تو ہم نے تو اس کو کبھی اہمیت ہی نہیں دی کہ یہ چیزیں بھی شکر کرنے کے قابل اور نعمتیں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ میں اسی اچھی سوچ عطا کر. تو فرمایا کہ روزہ افطار کرنا چاہیے کھجور سے، اور کہ یہ برکت والی چیز ہے. خود جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ یہ برکت والی چیز ہے تو کیوں نہیں اس پہ برکت ہوگی. اور پھر فرمایا کہ کھجور میسر نہ ہو، یعنی ایسے بھی حالات وہاں بھی کھجوروں کی سرزمین میں بھی تھے کہ بعض اوقات ان کو کھجور بھی میسر نہیں ہوتی تھی، تو پانی کے ساتھ روزہ افطار کر لو، اس لیے کہ پانی پاک ہے. اور دیکھیے روزہ رکھنے سے جسم کے اندر جو آپ کی وہ یعنی نہ کھانے پینے کی وجہ سے جو آپ کے اندر وہ گیسز وغیرہ پیدا ہو جاتی ہیں، جو کچھ بھی، اس کو بھی وہ ایک دم سے دھو کے رکھ دیتا ہے. آپ کی پانی جیسے ہی اندر جاتا ہے تو آپ کی معدہ اور آپ کی انتڑیاں اس ایک تو تراوت ملتی ہے، ایک فلش آؤٹ ہو جاتا ہے جو کچھ بھی اندر گند جمع ہوا ہوتا ہے. تو فرمایا کہ پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے، ہر چیز کو پاک کر دیتا ہے. یہ پاک کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ ہم کسی قسم کی بھی آلائش ہمیں لگ جائے، آپ واش روم جاتے ہیں تو کتنی گندگی آپ کی اندر سے جو خارج ہوتی ہے، پانی سے دھو لیں، صاف ہو جاتا ہے. کوئی کسی قسم کی بھی گندگی آپ کے کپڑے کو لگ جائے، کہیں بھی ہو جائے، آپ صاف پانی سے بسم اللہ پڑھ کے اس کو دھو لیں. اللہ پاکیزگی عطا کرتا ہے. اور صابن سے اگر آپ دھو لیتے تو پھر تو نور اللہ نور ہے، اور ہمیں صابن میسر ہوتا ہی ہے، اور ہمیں تسلی بھی نہیں ہوتی خالی پانی سے دھو کر. تو اور پانی اگر صابن نہیں بھی ہے تو اس زمانے میں تو فرش کچے ہوتے تھے، اور ابھی بھی فرش کچے ہوتے ہیں گاؤں وغیرہ میں جہاں کہیں بھی، تو مٹی کے اوپر ہاتھ مال کے آپ دھو لیں. مٹی بھی پاک کرنے والی، پانی اور مٹی مل کے آپ کو پاکیزگی عطا کرنے والی چیزیں ہیں. اور یہی وہ صفت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو قبا والے ہیں، جہاں مسجد قبا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتی پہلی مسجد جو بنوائی تھی اسلام میں مدینہ پہنچ کر، تو وہاں پانی وافر مقدار میں میسر تھا، تو وہ لوگ استنجا کرنے کے لیے پانی استعمال کرتے تھے. ویسے عام طور پر تو وہیں وہ ڈھیلے شیلے مٹی کے یہ وہ استعمال کرنے کا طریقہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تعریف فرمائی ان لوگوں کی جو پانی سے پاکیزگی حاصل کرتے، کہ یہاں کے لوگ جو ہیں یہ پاکیزہ رہنا پسند کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پاکیزگی عطا کرے. تو بہرحال یہ کھجور اور پانی کے ساتھ افطار کرے. اچھا، اب یہ اچھی بات بتا رہے ہیں نا، پھر ساتھ ہی لگتے آت اچھی بات ایک اور بتا دی ان کو کہ اب تو یہ متوجہ ہیں، یہ مجھ سے کچھ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کس چیز سے افطار کرنا چاہیے. تو چلو ان کو بتا دو کہ مسکین پر صدقہ کرنا جو ہے، یعنی کوئی بھی مسکین ہو وہ تو صدقہ ہے ہی، اس کا اجر ملنا ہی ہے. اور رشتہ دار پر اگر صدقہ کرو تو وہ ایک صدقہ نہیں، وہ 2 صدقے ہیں. ایک محض صدقہ کرنے کا اجر، اور دوسرا رشتہ دار پر صدقہ کرنے کا اجر. ایک صدقہ اور دوسرے صلہ رحمی. تو اسی طرح دیکھیے اگر سب لوگ ہی
اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں تو ہمیں کوئی اپنے ارد گرد محتاج ضرورت مند نظر ہی نہ آئے۔ حدیث نمبر 335۔ اب یہ دیکھیے تھوڑی سی یہ آگے دو حدیثیں تھوڑی سی مشکل آ رہی ہیں لیکن بڑی انٹرسٹنگ بھی ہیں اور ہمیں جاننے کی ضرورت بھی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ عبداللہ بن عمر کون ہے؟ سب آپ جانتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے نکاح میں ایک عورت تھی جس سے مجھے محبت تھی، مگر عمر اس کو پسند نہ فرماتی، یعنی میرے والد کو وہ میری جو بیوی تھی وہ پسند نہیں تھی۔ مجھے تو وہ بہت اس سے محبت تھی، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو وہ اپنی بہو جو تھی پسند نہیں تھی۔ میں بتاؤں گی کیوں پسند نہیں تھی۔ چنانچہ انہوں نے مجھے، یعنی میرے والد نے مجھے فرمایا کہ اس کو طلاق دے دو۔ میں نے انکار کر دیا، ظاہر ہے بیوی اتنی محبوب بیوی تھی، اس کو کیسے چھوڑ دوں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس بات کا تذکرہ کیا کہ میں نے اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو طلاق دینے کا کہا ہے لیکن وہ نہیں دے رہا۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو اب کیا فرما دیا کہ اس کو طلاق دے دو۔ چلیے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایسا کیا معاملہ تھا کہ بیٹا بیوی چھوڑنا نہیں چاہتا اور باپ اس کو طلاق دینے کو کہہ رہا ہے۔ تو پہلی بات تو یہی کہ کیا باپ کے کہنے پر بیوی کو چھوڑا جا سکتا ہے، بیوی کو طلاق دی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، اگر ایسے ہی حالات ہوں۔ اور وہ حالات کیا ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ویسے تو دیکھیے نا، ماں باپ کا کہنا ماننا سر آنکھوں پہ ہوتا ہے، وہ ماننا ہی چاہیے، لیکن یہ تو بڑا ایک پورے گھر گھرستی کا معاملہ ہے نا، اور محبت کا معاملہ ہے، تو بیٹے کو اس پر حکم دینا کہ جس سے تو محبت کرتا ہے اس کو چھوڑ دو۔ اصل بات کیا تھی کہ یہ جو عورت تھی جس سے ان کو محبت تھی اور محبت کی وجہ سے انہوں نے اس سے نکاح کیا تھا، لیکن بیوی کی محبت میں اس قدر مبتلا ہو گئے تھے کہ اکثر نماز میں بھی سستی کرتے اور جہاد سے بھی جی کتراتے۔ تو یہ باتیں حضرت عمر کی تو برداشت سے باہر تھی نا، کہ بیٹا جہاد میں نہ جانے سے کسمس آئے بیوی کی وجہ سے، تو اس کے پاس وقت گزارنا چاہتا ہے۔ حضرت ابو خثیمہ رضی اللہ تعالیٰ یاد آ گئے کہ غزوہ تبوک پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحاب نکل گئے جیش الاسرہ کے لیے، تو یہ حضرت خثیمہ رضی اللہ تعالیٰ جو تھے، یہ بھی جیسے کچھ اور لوگ پیچھے رہ گئے تھے اس طرح یہ بھی پیچھے رہنے والوں میں سے رہ گئے۔ کیوں رہ گئے تھے؟ یہ بھی اسی لیے کہ بیوی پیاری تھی، بیوی نے پانی کا چھڑکاؤ کیا، جگہ بنائی باغ کے اندر، چھاؤں والی جگہ، اس کا جو بیلوں کے ہوتی ہیں، یہ انگور کی تھی واللہ عالم، یا کھجور کے، جو بھی ان کے نخلستان ہوتے، وہاں پر چھاؤں، ٹھنڈی جگہ، پانی، کھجوریں، سب کچھ، انگور۔ تو بیوی کا قرب، تو ایک دم سے وہ کہتے ہیں کہ خیال آیا کہ میں یہاں آرام سے ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھا بیوی کے ساتھ انجوائے کر رہا ہوں، کھا پی رہا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تپتی ریت کے اوپر وہ جا رہے ہوں گے۔ اسی وقت اٹھے اور دل میں یہ خیال آیا ہی، گھوڑا پکڑا اور تیز رفتار سے دوڑاتے وہ اسے لے گئے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب جس جگہ موجود تھے وہاں تک پہنچ گئے۔ تو دور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دھول اڑ رہی ہے، جیسے کوئی سوار آ رہا بڑی تیزی کے ساتھ، تو فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھے کہ اللہ یہ خثیمہ ہو رضی اللہ تعالیٰ، اور ایسا ہی ہوا کہ وہ خثیمہ ہی تھے
رضی اللہ تعالیٰ. تو ایسے ایسے بھی یہ ہمارے سامنے مثالیں، یہ بیویاں کی محبت، یہ اولاد کی محبت. اللہ تعالیٰ تو ان کو کہتا ہے کہ یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، فَاحْذَرُوهُمْ، ان سے محتاط رہو، کہ تمہیں اپنی محبت میں اتنا سرشار نہ کر دیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان سے غفلت برت دو. اور ایسا ہی ہو جاتا ہے کہ ان کی محبت جو ہے وہ ماں باپ اور باقی جو فرائض ہیں اللہ تعالیٰ کے عائد کیے ہوئے، ان سے انسان غافل ہو جاتا ہے. میری ایک بہت پیاری بہن یہ سن رہی ہوگی، اس کے ساتھ بھی ریسنٹلی ایسا ہی معاملہ پیش آیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولادوں کو نیکی کی ہدایت دے. اور یہ حدیث اس لحاظ سے ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے کہ ایسا ہوتا چلا آیا ہے اور ایسا ہو رہا ہے. تو اب والدین نے، عمر نے جب یہ چیز دیکھی کہ یہ تو ان کے ایمان میں کمزوری آتی جا رہی ہے، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ اس بیوی کو طلاق دے دو. تو اب جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات نہ مانی گئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے. اور اگر دیکھیے اب آگے بات آتی کہ کیا ایسی صورت میں بھی ایسا ہو سکتا ہے، یعنی ان کے دیکھیے ہمارے لیے مثالیں ہیں، وہ کس مرتبے اور مقام پر تھے ایمان کے. ہم تو وہاں نہیں ہیں، نہ ہماری اولادیں ہیں، نہ ہم عمر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مرتبے تک پہنچ سکتے ہیں. ان کی پاؤں کی جو اور ان کے گھوڑوں کی جو سموں کی خاک ہے، ہم تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. لیکن یہاں پتہ یہی چلتا ہے کہ والدین کو اختیار ہے کہ اگر وہ ایسی صورتحال دیکھیں تو ایسا بھی کر سکتے ہیں. اور یہ سب سے پہلے مثال تو ابراہیم علیہ السلام نے قائم کی تھی. وہ بھی ہمیں واقعہ ملتا ہے نا حدیث میں کہ جب ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر مکہ کی وادی میں تو واپس چلے گئے تھے، کبھی کبھار ان سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے. اب آپ کو پتہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام وہیں پل بڑھ کے جوان ہوئے. وہ قبیلہ بنو جرہم تھا، اس میں انہوں نے شادی کر لی. تو ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے، بیوی سے ملنے کے لیے مکہ آئے تو ان کے گھر میں یعنی اسماعیل موجود نہیں تھے، وہ کہیں سفر پہ کہیں معاش کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے. ان کی بیوی موجود تھی. تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا اپنی بہو سے کہ اس کا حال چال پوچھا، پھر پوچھا کیسی گزر بسر ہو رہی ہے. تو اس نے بھی عام عورتوں کی طرح بڑا ہی تنگی ترشی کا اظہار کیا کہ بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے. تو جو بھی ان کی وہ شکایت انہوں نے کر سکتی ہوں گی انہوں نے کی. تو اپنے شوہر کے متعلق بھی جو کچھ کہنا تھا وہ کہہ لیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عورت سے کہا کہ جب میرا بیٹا واپس آئے تو اس کو میرا ایک پیغام دے دینا، کہنا کہ اپنے گھر کی نا دہلیز بدل لے، بعد میں ترجمہ چوکھٹ بدل لے، کہ گھر کا یہ دروازہ جو انٹرنس ہے نا یہ تبدیل کر لے. اب بیوی تو سمجھی یا نہ سمجھی، اس نے اپنے شوہر کو یہ پیغام دے دیا. اب اسماعیل علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور فہم و ذکا میں کیا ان کا مرتبہ اور مقام تھا، وہ فوراً سمجھ گئے کہ کیا مراد تھی میرے والد کی، کہ یہ ان کا کہنا کیا تھا کہ گھر کا یہ جو چوکھٹ بدل لے، یعنی یہ بیوی جو ہے نا اس کو بدل لے، یہ رکھنے کے قابل نہیں ہے، اتنی ناشکری بیوی. چنانچہ انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. اب ایک مرتبہ دوبارہ وہ آئے ابراہیم علیہ السلام، پھر ایسا ہی معاملہ ہوا. اب وہ ایک اور عورت موجود تھی گھر سے، اس سے پوچھا کہ سناؤ کب کے میاں گئے ہوئے ہیں، کیسا گزارا ہو رہا ہے. اس کا اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، بس اللہ تعالیٰ دیتا چلا جاتا ہے، ہم اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کی دیا ہوا اس کا شکر. جو بھی شکر کے کلمات ہوں گے انہوں نے ادا کیے، میں تو اپنے الفاظ میں کہہ رہی ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بھی یہی جواب دیا کہ جب تمہارے شوہر یعنی اسماعیل واپس آئیں تو ان کو کہنا کہ تمہارے گھر کی جو
چوکھٹ ہے نا بڑی اچھی ہے، اس کو یہیں پہ لگے رہنے دینا، اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے پھر یہ پیغام دے دیا، تو پھر وہ سمجھ گئے کہ یہ بیوی جو ہے یہ میرے والد کو پسند آئی ہے، تو جو والد کو پسند آ گئی تو اسماعیل علیہ السلام کو بھی دوست سے خوشی ملی ہوگی، وہ اپنی جگہ ہے۔ تو بہرحال یہ جو حدیث ہے، اس سے ہمیں پھر اس باب کا جو عنوان ہے اس کے حوالے سے ہمیں کیا ملتا ہے کہ والدین کیا اکرام، ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کی فرما برداری اس حد تک ہونی چاہیے، اور والدین کو بھی چاہیے کہ وہ زبردستی نہ اپنی مرضی ٹھوسے۔ کوئی دیکھے نا یہاں معقول وجہ سمجھ آ رہی ہے نا کہ کیوں ان کو کہا گیا کہ بیوی کو یعنی طلاق دے دی جائے، تو وجہ اصل چیز سب سے جو مقدم ہونی چاہیے وہ انسان کا ایمان ہے، اس کا دین ہے۔ ہاں، تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کوئی فرض نہیں ہے کہ باپ ہر باپ اٹھے اور اٹھ کے بہو پسند نہیں، کوئی بات ناپسند ہوگی تو چھوڑ دو اس کو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہی کہا نا کہ نہ تو ہم ویسے والدین ہیں، نہ ایسی ویسی اولادیں ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہمیں والدین کے حکم کی تعمیل کی طرف، یعنی انتہائی تعمیل کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ والدین جو ہیں ان کے جذبات کا احترام کیا جائے تاکہ گھروں میں سکون رہے۔ آج بھی ایسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ والدین کو بہویں پسند نہیں ہوتی کسی بھی وجہ سے، یا نہیں پہلے اگر اس کی خاص طور پہ جب بچے اپنی پسند سے کر لیتے ہیں تو گزارا کرنے ہیں، وہ بھی سیکھیں۔ اب یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہوتی کہ بھی تو اپنی پسند کی لے آئے تو اس کو اب چھوڑ دے، اب آگے یہ اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا سیکھیں۔ اس کو بھی چاہیے کہ کمپرومائز کرے، والدین کا احترام کرے اور ان کا دل موہنے کی کوشش کرے کہ سارے مل جل کے گھر میں رہیں۔ تو امید ہے آپ کو یہ جو اس کی حکمت ہے یہ سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ دین سے دوری اللہ کو کسی حال میں پسند نہیں ہے۔ حدیث نمبر 336، یہ بھی پہلی والی 335 سے ملتی جلتی ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا ایک لحاظ سے فرق ہے کہ یہاں پر ماں حکم دے رہی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میری ایک بیوی ہے اور میری ماں مجھے حکم دیتی ہے کہ میں اس کو طلاق دے دوں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ والد جنت کے دروازوں میں سے درمیانہ دروازہ ہے، بس اگر تو چاہتا ہے تو اس دروازے کو ضائع کر دے یا اس کی حفاظت کر۔ ابھی تھوڑا سا اخیر میں آ کے نا انسان کنفیوز ہو جاتا ہے، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ کنفیوژن ہماری دور ہو جائے۔ پہلی بات تو کلیئر ہے کہ ابو درداء رضی اللہ عنہ جیسا کہنا ہے کہ ایک آدمی میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میری ماں مجھے حکم دیتی ہے کہ میں بیوی کو چھوڑ دوں، اس کو طلاق دے دوں۔ تو اب یہ اتنا جو ہے، یہ تو پہلی حدیث جو آپ نے پڑھی اس کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تب ہو سکتا ہے کہ بہو ماں کو اتنا ہی تنگ کرتی ہو کہ ماں نے کہا کہ اس کو چھوڑ دے۔ یہاں تو دیکھیے ذرا ذرا سی باتوں میں ساس بہو کا تو رشتہ ہی کوئی ایسا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے جیلس بھی ہو جاتی ہیں، اور وہ پھر جیسے یہاں بھی لگ رہا ہے کہ ماں نے کہا کہ چھوڑ دو۔ اب وہ ماں یا بیٹا جو ہے ماں کا لگتا تو تابع دار ہی ہے، تو اس لیے اس کو ذہن میں آیا کہ یا تو کہ بھی کیا میں کروں۔ تو اب ابو درداء نے اس کو خود اپنے مرضی سے یا اپنے اجتہاد سے جو بات اس کو کہی
تو وہ ان کی اپنی اس سچویشن میں ان کی اپنی رائے کا جو اظہار اس طرح کر سکتے تھے وہ کیا ہے کہ ظاہر اسلام کسی پہ بھی ظلم تو نہیں کرنا چاہتا نا. اب ہو سکتا ہے یہاں پر اس میں ڈیٹیل تو میں ملتی نہیں، جیسے میں نے پچھلی حدیث میں بتایا کہ اس کی ایک علت بیان کی گئی ہے کہ یہ وجہ تھی. اب یہاں وجہ کوئی نہیں، کوئی ایسی بڑی وجہ ہوگی تو اگر بڑی وجہ واقعی ہو اور ماں حق سچ پر ہو تو پھر ماں کا حکم ماننا تو باپ سے بھی بہت بڑھ کے ہے. تو انہوں نے ماں کو ایک دم یہ نہیں کہہ دیا کہ ماں نے کہہ دیا تو چھوڑ دو، ماں کا حق تو بہت زیادہ باپ سے. اس سچویشن میں وہ بات کا جو جواب اس کو والد کی طرف انہوں نے موڑ دیا اس کا رخ، اور کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے ماں تو ماں ہے، کہ جنت باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک درمیانہ دروازہ یعنی مین دروازہ ہے، بڑا دروازہ ہے. بس اگر تو چاہتا ہے تو اس دروازے کو ضائع کر دے، یعنی اگر تو چاہتا ہے یعنی جنت میں جانا نہیں چاہتا تو اس دروازے کو ضائع کر دے، اس کو استعمال نہ کر. نہ تو کہ اس دروازے میں تو داخل ہو ہی نہیں سکے گا، تو جنت والے میں جانے والے اعمال کرے گا تو جنت میں جائے گا نا. اور جنت میں جانے کا دروازہ کون سا ہے؟ باپ. اگر تو اس کی نافرمانی کرے گا تو پھر اس دروازے میں سے تو داخل نہیں ہو سکے گا، یعنی تو اس دروازے کا جو استعمال ہے اس کو ضائع کر دے گا. اور اگر تو اس کی حفاظت کرے گا اس دروازے کی، یعنی جنت میں جانے والے کام کرے گا، تو یہ دروازہ تیرے لیے کھلا ہے، یہ ضائع نہیں ہوگا اور تو جنت میں چلا جائے گا. اب دیکھیں بات تھوڑی سی لگتا یوں ہی ہے کہ جیسے انہوں نے ٹالنے کی کوشش کی، لیکن ٹالی نہیں، انہوں نے اپنے اجتہاد سے یہ اس کو کہا اشارتاً کہ اگر ماں ناپسند کرتی ہے تو جہاں باپ کی یہ حیثیت ہے تو ماں کی تو باپ سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے، لہٰذا چاہیے کہ تو اپنی اس بیوی کو طلاق دے دے. اب اس کا اس حدیث کے ہمیں کوئی اس بیوی کے بارے میں یا ماں کی جو ریلیشن شپ سے ان میں کیا کمی یا خرابی تھی جس کی وجہ سے یہاں تک نوبت پہنچی تھی، لیکن کچھ ہوگا. اور اس کو دیکھ کے حضرت ابو درداء نے تو یہ مشورہ دیا ہوگا کہ جہاں باپ کا اتنا مرتبہ ہے تو ماں کا بھی کہنا نہیں ٹالا جانا چاہیے، کیونکہ کچھ صحیح بات ہوگی تو انہوں نے یہ بات کہی. ادروائز ویسی ساس بہو جتنا لڑتی ہیں اور ان کے آپس میں چپلش ہوتی ہے تو ہر تیسرے دن کسی نہ کسی گھر میں طلاق ہو رہی ہو، اس حدیث کو جواز بنا کے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، انہوں نے اس بات کو کوٹ کیا ہے باپ کے جو تعلق ہے، رشتہ ہے، اس کے حوالے سے. امید ہے کچھ بات یہ کلیئر ہوئی ہوگی. آگے حدیث نمبر 337 حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالہ بمنزلہ ماں کے ہے، کہ خالہ کا بھی جو رشتہ ہے ماں ہی کے برابر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کہا تھا نا کہ اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، تجھے کہ میری ماں نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تیری خالہ ہے تو اس کے ساتھ کر، یعنی ماں کے بعد خالہ کا رشتہ جو ہے ماں کے حوالے سے، کہ وہ ماں کی بہن ہے، وہ ماں جائی ہے ماں کی، ایک ہی رحم سے کا دونوں کا تعلق ہے. ہاں تو اس لیے خالہ بھی ماں ہی کے برابر ہے. ترمذی نے اس کو روایت کی اور کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے. اس باب کے متعلق صحیح میں بہت سی حدیث مشہور ہیں، اب یہ جو امام نووی وہ فرما رہے ہیں، ان میں سے ایک وہ حدیث اصحاب غار والی اور حدیث جریج والی جو کہ یہ دونوں گزر چکی ہیں. یہ دو لمبی والی حدیث ہے نا، ان حدیث سے مشہوروں کو یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہاں پر خود حذف کر دی، یعنی بہت لمبی پھر یہ بات بن جاتی. ان میں سے زیادہ اہم روایت عمر بن
عمر بن امبسا کی ہے، جو یعنی کہ بہت طویل روایت ہے اور اسلام کے بنیادی اصولوں میں بہت سے قواعد پر مشتمل ہے۔ اس کو مکمل باب الرجاء میں ذکر کیا جائے گا۔ اس میں یہ بھی ہے کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مکہ میں یعنی ابتدائے نبوت میں حاضر ہوا۔ اب یہ کوئی لمبی حدیث ہے جس کو کہ اس باب میں یہاں پر امام نبوی نہیں لے کے آئے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب باب الرجاء آئے گا، رجاء کہتے ہیں امید کو، تو اللہ تعالیٰ سے امید باندھنے کی بات جو ہے، تو وہ کہتے ہیں اس باب کے تحت میں اس کو وہ اب لے کے آئیں گے۔ تو لیکن اتنی سی بات انہوں نے پھر بھی اس حدیث کے حوالے سے بتا دیا کہ یہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مکہ میں یعنی نبوت کے ابتدائی زمانے میں حاضر ہوا، تو میں نے سوال کیا کہ آپ کیا ہیں، یعنی آپ کی کیا حیثیت ہے، آپ کو کون نہیں، آپ کیا ہیں، آپ کی حیثیت کے حوالے سے سوال کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نبی ہوں۔ میں نے پوچھا نبی کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ اب بھیجا، اب دیکھیے رسول کے معنی بھیجا گیا ہوتا ہے، کہ مجھے بھیجا گیا ہے، میں اللہ کا پیغامبر ہوں اور اللہ کا پیغام دے کر مجھے بھیجا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نبی جو ہوتا ہے، نبی کیا ہوتا ہے؟ خبریں دینے والا، غیب کی خبریں خصوصاً یہاں پر متعلق ہوتی ہیں۔ اب جنت دوزخ کا، آخرت کے، قبر کا ہمیں کسی کو پتہ ہے؟ یا ہماری پیدائش سے بہت پہلے آدم علیہ السلام اور ان سے پہلے زمین و آسمان کی جب باتیں ہوتی، تو ان چیزوں کی خبریں کس نے دی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس نے کہا کہ نبی کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے آپ سے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، یعنی بھیجا ہے اپنا پیغامبر بنا کے۔ تو میں نے کہا کس چیز کے ساتھ بھیجا ہے؟ تو آپ اب یہ چیز اب آگے اس باب کے تحت کہ کس چیز کی، یعنی کیا پیغام دے کے بھیجا؟ اگر آپ پیغامبر ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے، اس کے پیغامبر اور ایلچی ہیں، تو آپ کو کس پیغام کے ساتھ، کس چیز کے ساتھ بھیجا گیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے صلہ رحمی، اب دیکھیے یہ باب ہمارا جو ہم پڑھ رہے ہیں صلہ رحمی کے بارے میں ہے نا، کہ مجھے صلہ رحمی اور بتوں کو توڑ پھینکنے کے لیے بھیجا ہے، یعنی شرک کو ختم کرنے کے لیے، اور یعنی جو اللہ کا حق پامال کیا جاتا ہے، جن کے ذریعے اللہ کے ساتھ شریک ان کو ٹھہرایا جاتا ہے، تو اللہ کا کی جو حق کا ہے اس کی ادائیگی کے لیے بتوں کو توڑنے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے، اور مجھے صلہ رحمی کے لیے بھیجا گیا ہے کہ جو بندوں میں آپس کے رشتے ہیں، خاص طور پہ جو رحمی رشتے ہیں، بلڈ ریلیشنز ہیں، ان کو قائم رکھنے کے لیے بھیجا گیا ہے، ان کو نہ توڑا جائے، اور اس بات کے ساتھ بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانا جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور تمام حدیث بیان فرمائی۔ اس کے بعد وہ جو باقی ساری ڈیٹیل ہوگی تو یہ ساری انہوں نے یہ بات وہاں پر بیان فرمائی۔ اچھا جی، الحمدللہ ہمارا یہ باب جو تھا مکمل ہوا، اور اب آگے باب 41 شروع ہو رہا ہے، لیکن یہاں پہلے صلہ رحمی اور والدین کی جو حسن سلوک تھا اس کے بارے میں وہ باب تھا، تو اب پھر والدین کے جو حقوق ہیں اور قطع رحمی کے بارے میں اب یہ باب آ گیا۔ تو اس کا جو عنوان ہے وہ کیا؟ باب تحریم العقوق وقطعۃ الرحم، والدین کی نافرمانی کی حرمت اور قطع رحمی۔ اب دیکھیں یہ جو لفظ پہلی حقوق آیا ہے عربی زبان میں، یہ صرف والدین کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کہ والدین کی نافرمانی جو بھی اولاد کرتی ہے، گویا کہ وہ والدین کے جو حقوق ہیں
حقوق یعنی نافرمانی وہ کرتی ہے، یعنی والدین کے جو حقوق ہیں ان سے وہ روگرداں ہو جاتے ہیں. وہ سب سے پہلا یہی ہے کہ والدین کے حکم کی تعمیل کی جائے. جس طرح کہ پیچھے آپ یہ حدیث پڑھتے چلے ہیں کہ طلاق تک والدین دینے کے لیے اولاد کو کہہ رہے ہیں، تو وہ بھی بعض صورتوں میں جائز ہو جاتی ہے. ہاں جی، تو پہلے تھا والدین سے احسان، بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، وصلۃ الارحامی، اور رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا. اب یہ کیا، رشتہ داروں سے قطع رحمی اور والدین کے نافرمانی، یعنی ان کا الٹ ہو گیا. اس کے الٹ کے حوالے سے پہلے باب کے جو تھا، اب اس میں جو احادیث بیان کی جائیں گی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ رشتوں کو پہلے جوڑنے کا بیان تھا، یہاں کاٹنے کے بیان کی. اللہ تعالیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں. پہلے والدین کی فرما برداری کا بیان تھا، نیکی کا بیان تھا. اب یہاں پر نافرمانی کا جو انجام ہے وہ یہاں بتایا جائے گا. تو اس ضمن میں سب سے پہلے تو وہ چند قرآن پاک کی آیات بیان فرمائی گئی ہیں. یہ سب سے پہلے سورہ محمد کی آیت نمبر 22-23 ہے. قال اللہ تعالی فہل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنهم اللہ اصمهم واعمی ابصارهم. پس یقیناً قریب ہے کہ تمہیں اقتدار مل جائے تو زمین میں تم فساد کرنے لگو اور قطع رحمی کرو. تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی اور ان کو بہرا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا. یہ جس کانٹیکسٹ میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں یہ منافقین کے بارے میں ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم جیسے لوگوں کو اقتدار مل جائے تو تم کیا کرو گے؟ تم زمین میں فساد برپا کرو گے اور قطع رحمی کرو گے. رشتوں کی کوئی تمہیں پرواہ نہیں رہے گی اپنے اقتدار کے لیے، اور اپنے لیے جو تم پسند کرو گے وہ دوسروں کے لیے تم کیسے پسند کرو گے؟ تم تو چاہو گے کہ یہ راستے کے روڑے ہیں یہ ہٹ ہی جائیں، ان کے ساتھ قطع رحمی کرو گے. تو فرمایا یہی وہ لوگ ہیں یعنی وہ لوگ جن کا یہ ایسا کردار ہوتا ہے تو اللہ نے ان پر لعنت فرمائی. کن پر لعنت فرمائی؟ جو قطع رحمی کرنے والے ہیں، اور ان کو بہرا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا کہ ان کی آنکھوں کو حق بات دیکھنے سے اللہ تعالیٰ نے اندھا کر دیا، ان کو نظر ہی کچھ نہیں آتا، اور ان کے کانوں کو حق سننے سے بہرا کر دیا کہ نہ یہ حق بات سنتے نہ سمجھتے ہیں تو عمل کیوں کر کریں گے. تو یہ منافقین کا یہاں اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے. اور